جی آج ہم گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک آئے ہیں. یہاں بچوں کے تاثرات لیں گے کہ کوہارٹ بورڈ کے ہیرو ایٹر ٹیسٹ میں 0. اس کی وجوہات کیا ہیں بچوں سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کوہارٹ بورڈ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے نقل کی روک تھام کے لیے, اور یہ جو بلوٹوتھ ڈیوائس سسٹم نکلا ہے یا دوسرے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں, ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی میرے انداز سے 3 مین ریزن ہے. اگر کوہارٹ بورڈ اس کو اپنا لیا تو دوبارہ ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے یہ پہ ٹاپ پر بن سکتا ہے. نمبر 1, اگر کوہارٹ بورڈ جب کوئی بورڈ کا ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول میں جو حال ہوتا ہے پیپر کا اس کو ختم کر دیں, بلکہ جتنے پیپر ہو جتنے ایگزام ہو گورنمنٹ اسکول میں ہو. پہلی بات, اب ان کے اوپر ڈیوٹی ایسے لوگ کا ہو کہ مطلب ان کی جان پہچان یہاں کی نہ ہو, کوئی ان سے ملا نہ ہو, ان کو جانتا تک بھی نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک اسکول کے سپوز ایک اسکول میں 100 لڑکے ہیں 9 کلاس میں, 100 لڑکوں کو ایک حال میں نہ بٹھائے, بلکہ 5 لڑکوں کو ایک حال میں بٹھائے, 5 کو دوسرے حال میں. اس طرح پوری کرک میں جتنی بھی آپ کو دور اس کو لے جا سکتے ہیں ان کو بٹھا لے, تو پھر نقل کی روک تھام کے لیے ہم ایک اہم قدم اٹھا سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر ہم چیک اینڈ بیلنس کو اسٹرانگ کر لیں تو یہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ٹیچرس ہیں ان کے اپنے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا بھی خاتمہ کر لیں, کیونکہ ایک بزنس بن چکا ہے. ان بزنس پروگرام میں ختم کیا. کوہارٹ بورڈ کے حق میں سے رہنا چاہیے یا اسے پشاور بورڈ کا ایک کیمپس قرار دیا جائے؟ جی یہ چونکہ یہ کاروبار بن چکا ہے. اب اس میں صرف ٹیچرز پیرنٹس یہ انوالو نہیں, بلکہ اس میں سارے لوگ انوالو ہیں. اس میں جو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, انسٹیٹیوشن, یہ بھی سارے اس میں ملوث ہیں. میری تو یہ خواہش ہے کہ ابھی جو بلوٹوتھ کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہوا ہے, جو بھی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ آگے والی نسلوں کے لیے ایک سبق مل جائے. جن بچوں کے ساتھ بلوٹوتھ ڈیوائس پکڑی گئی ہے 219 اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ان کو ایجوکیشن کا جو رولز ہے اس کے مطابق ان کے ڈگریاں امتحانات اس کو کینسل نہیں کریں, اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے؟ جی آپ نے بات کی, بالکل آپ کی بات ایک طرف ٹھیک ہے, لیکن اس طرف 219 لوگ تو ہمارے سامنے آ گئے جو پکڑے گئے اور نہیں پکڑے گئے, جو نہیں پکڑے گئے وہ بھی ہے. پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے, اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان سب کو سزا ملنی چاہیے. آپ اس حق میں ہیں کہ یہ جو ایگزام ہے ایمڈیکیٹ کا یہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ عدالت آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے. جی بالکل یہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی عوام کے سامنے, ابھی عوام کے مائنڈ میں یہ سوچ بنا ہوا ہے کہ اس میں بہت سے مافیا ملوث ہیں. ابھی دوبارہ اگر کوئی ایگزام ہو لیکن وہ شفاف ایگزام ہو, اس میں پھر بھی کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, ایسے مافیا سے دور ہو, پھر ہمیں قبول ہوگا. بہت شکریہ. وجہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچے ایمڈیکیٹ ٹیسٹ میں 0 ہوتے ہیں, کوہارٹ بورڈ کے ہیرو کسی بھی ٹیسٹ میں وہ 0 ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سب سے پہلے میرا نام ریحان ہے اور میرا تعلق پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سیمسٹر 7 سے ہے. چونکہ میں یہاں کرک میں تقریباً میرے 3 سال ہو گئے کرک میں. اس سے پہلے میں ملتان میں تھا, تو ملتان میں اس لیے گیا ایجوکیشن کے لیے تاکہ میں اس نقل سے میں دور ہو جاؤں. ابھی نقل لوگ کے کنسیپٹ میں بنا ہوا ہے کہ بس میرا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں آئے گا تو ان کے نمبر اچھے ہوں گے. اس کا مین مقصد کیا ہے, پیرنٹ کا جو مائنڈ ہے ان کے بھی مائنڈ ہے کہ میرا بیٹے کے زیادہ نمبر آ جائے. اب ان کی جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے. اب اس کا اگر ہم آرگومنٹ پیش کر لیں تو اس کا یہ کہ کرک جو تعلیم کے لحاظ سے نمبر 1 پر ہے, یہ میرے انداز سے 1 پر تھا, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہے, لیکن میرے انداز سے اگر ہم کرک کی تعلیم کی بات کر لیں تو کرک کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. کوہارٹ بورڈ کا جو کردار ہے نقل کی پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹیسٹ میں 0 ڈکلیئر ہوتے ہیں, اور حالیہ بلوٹوتھ ٹیسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے نقل. اب اس نقل کے پیچھے گینگ ہے, اس میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, پیرنٹس بھی شامل ہیں, اس کی مافی بھی شامل ہیں, کوہارٹ بورڈ کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں, کیونکہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب لوگ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو, جب آپ کا امتحان کا لیول اس طرح ہو کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, تو ایسا ہی ہوگا. اب جب لوگ نقل کر کے پاس آئیں گے, نمبر لیں گے, تو ان کے پاس کانسیپٹ, ان کی جو کریڈیبلٹی ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی, وہ پھر ٹیسٹ میں فیل ہی ہوں گے. اور کیا ہے اس میں. بہت شکریہ. کہ جو ٹاپر ہیں وہ ایمڈیکیٹ ٹیسٹ میں جو ہے نا 0 ہو جاتے ہیں. کیا جو پی ایس آر اے کے جو گورنمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں وہ پی ایس آر اے اداروں پرائیویٹ اداروں پہ لاگو نہیں ہے جو سرکاری اداروں پہ لاگو ہیں؟ ان کے لیے علیحدہ قانون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ نے سر سوال کیا کہ ہمارے جو آج کل کے کوہارٹ بورڈ کے ہیروز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں مطلب 1090 مارکس لے لیتے ہیں، جتنا بھی وہ کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں جو مین بیسک کردار ہے وہ ان کے پیرنٹس کا ہے، کیونکہ جب وہ ایک بچہ 8ویں جماعت میں آ جاتا ہے تو اس پر ہم اپنے اسکول والے، اس کے ٹیچرز ایک ایسا جن بٹھا لیتے ہیں. ایک جن یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. وہ اس لیے اگر ہم اس سے پوچھتے تک بھی نہیں کہ بیٹا آپ میں کیا ایبلٹی ہے، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان دا فیوچر، وی ڈونٹ آسک فرام ہیم. ہم بس اس پر ایک مسلط کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کیونکہ آپ کے چاچا کا بیٹا ڈاکٹر ہے. بائی فورس اس کو اس پہ راغب کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہاں، بیسک بات یہ کہ بچے کو کبھی کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کا ایک اپنا چیپٹر ہوتا ہے لائف کا. کوہارٹ بورڈ کے جو نقل میں کردار ہے جی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاشرے کی جڑیں کھوکھلے نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے کو تباہ نہیں کر رہا؟ صرف معاشرہ نہیں، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آئندہ جب ابھی یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو بچہ 1000 مارکس لے لیتا ہے، ابھی اس کا بھائی ہوگا، کزن ہوگا، چھوٹا ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا. جب وہ دیکھے گا پہلے سے کہ میرا کزن، بھائی، فلانا رشتہ دار اتنے مارکس لے لیتا ہے اس طریقے سے، تو پھر وہ اگر 4th میں 5th میں وہ وہیں سے پڑھنا چھوڑ دے گا. وہ وہیں سے اس ٹرینڈ پہ چل پڑے گا، اور اسی چیز نے ہمارا جو فیوچر ہے وہ خراب کر دیا ہے. امان بھائی سے پوچھیں گے کہ کوہارٹ بورڈ کے جو ہیرو ہیں، کیا وجہ ہے کہ MDK ٹیسٹ میں 0 ہوتے ہیں؟ اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کتنا کردار ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ٹاپ پوزیشن لے لی، 2nd پوزیشن لے لی، لیکن وہ کسی بھی ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے؟ جی دیکھیے، اگر ہم اپنے ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں نا، تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم پہلے سے ہی تبدیلی ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ اولڈ سسٹم کا شکار ہے. ہمارا سلیبس اپڈیٹ نہیں ہو رہا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے جو کی کہ آخر جو کوہارٹ بورڈ کی ہیروز ہوتے ہیں وہ MDK ٹیسٹ میں 0 ہو جاتے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوہارٹ جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان سے پڑھ کر آتے ہیں. جب وہ ان سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز بہت کامن ہے، وہ ہے نقل. اب ظاہر سی بات ہے، جو شخص ایسا ہوتا ہے، جو طالب علم ایسا ہوتا ہے جس نے 960 970 حاصل کیے ہوں نقل کی بنیاد پر، تو آپ اس سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ MDK پہ کارکردگی دکھائے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو MDK میں جو اس قسم کی جو حرکتیں ہوئی ہیں، بلوٹوتھ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ بطور قوم ہمارے کافی شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ جب قوم تنزلی کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ انجینئرنگ میں یہ ہوا. انجینئرنگ 2006-2010 تک کافی زور پر تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہوتی چلے گی. آج کل میڈیکل فیلڈ میں ایسا ہو رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نقل کی فراوانی ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ انہی پرائیویٹ اداروں نے ادا کیا. جو موجودہ بلوٹوتھ پکڑے گئے ہیں 219 طلباء کے خلاف FIR درج ہیں. کیا اس بلوٹوتھ ڈیوائس سے جو لڑکا ٹیسٹ کلیئر کرے گا اور وہ آپ کا مستقبل کا سرجن ہوگا، تو وہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہمارے پیشنٹ کو ٹریٹ کرے گا؟ دیکھیے، پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا تو دور کی بات، پہلے وہ ڈاکٹر بن کے تو دکھا ہے. اب میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں. ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے یہاں کالج پر لے آتے ہیں. کالج پر وہ آیا ہے سفارش کی مدد سے. کیا وہ یہاں کے بچوں کو پڑھا پائے گا اچھی طریقے سے؟ جواب ہے سیدھا سے بالکل نہیں پڑھا پائے گا. کیوں نہیں پڑھا پائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے. جب ایک بندے کے پاس کوئی ابیلٹی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کا وہی حال ہوگا جس ملک کا حال ہے. اس کا زندہ مثال یہ ہے کہ پہلے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ پڑھائی کرتے تھے، اب اس میں سارا کردار خود کے پرنسپل کے ہوتے ہیں. اسکول کے جو مالک ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسٹوڈنٹ کو نقل دیتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ پڑھائی نہیں کرتے اس وجہ سے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقل مل رہی ہوتی ہے، اس کی ایک امید ہوتی ہے نقل کی. اگر اس میں اس کا کردار نہیں ہوتا ہے مالکوں کی، تو آج اسٹوڈنٹ اس کوہارٹ بورڈ ایگزامینیشن ہال فروخت کرتا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں 100% حقیقت ہے کہ وہ پیسے کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. کوہارٹ بورڈ څه کردار لري؟ سر دې زه ته وایم تاسو چې پیله دغه ټیچر په سرکاري سکول باندې ولګیږي، نو پاغي بچی باندې سختی ښه کوي، اغینه ناکل هنسي، اغینه یو ټوکړه هم چې میند کې نسی کیس هم په جوړي
او دغه ټیچر چې کله به پرایویټ ادارې ته لوټ شي نو په هغې ځای کې دا د فوټوسټیټ ماشین هم ویني او دې ته چا کیمې کپایر سي د نقل ولی هغه هم ویني نو دا په ای باندې هیڅ قسم ته ایکشن نه وپلي نو دا د دې سرکاري سکول چې کله دلته کې فرست ایئر باندې سیکنډ ایئر باندې ډیوټي ولګېږي نو بې دینه زمرای جوړوي آیا چې پرایویټ سکول ته ویر شي نو په پرایویټ بچو باندې حتی داسې سختي کوه که نه هغه باقاعده چې ته کله سکول کې ایډمیشن وخلې تو تی چې زه به تو بچي ته 900 نمبر ورکوم پرایویټ ادارې چې دي دا د کوهارټ بورډ نه په 1.5 کروڑ په 1 کروڑ باندې حالونه وکړي دې کې څومره حقیقت ده دا بالکل 100% دا خبره صحیح ده ځکه چې مو چې خپل په پرایویټ ادارې کې د خلاف حوصله وي چې تو مارکس چې دا په 900 نه پوسوي تو مارکس ان شاء الله چې 1000 ته قریب وي نو د دې خلاف د کې 100% غلطي چې د کوهارټ بورډ ولدو هغه چې دی خپل زنونه هارس کی نو والا نه چې دالته کرسی وي چې یار نن به مشته د بورډ چیر پرسن ارسي هغه ته بس والا نه خړلې لفاور کړی وي او دوزل ها د کوهارټ بورډ چې کیما چیر پرسن وا ارغلی و د کرک نه بقاعده خړلې شکریہ وعلیکم السلام څه وجه ده چې د کوهارټ بورډ کوم هیرو دي 1040 1044 1030 نمبر وي خو هغه څه هغه ټیسټ ته درومي هغه هغه کې زیرو وي او کوهارټ بورډ کې هیرو وي دې اصل وجه خو دا ده چې زه به دا وایم چې اکثر ټیچرونو خلک د سټوډنټو چې په ټیچرونو باندې بلیم لګوي چې ټیچرونو سبق نه وي دې کې ټیچرونو څه غلطي نشته غلطي دي ټولو سټوډنټونو ده سټوډنټونو څخه غلطي ده چې هغه اول نه دا نقل لیدل ده چې مې ته خپل چې کوم کالج کوم د کوهارټ بورډ کردار باندې متعلق څه ہے کوهارټ